الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریا مال مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایک مسلمان لڑکی معاشرتی ترقی میں کس حد تک حصہ لے سکتی ہے اور عورت کے آگے بڑھنے کا اسلامی تصور کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، حدود و قیود مقرر ہیں مرد و خواتین کے امور کے، تو اسلام نے خواتین کو آگے بڑھنے سے روکا نہیں ہے۔ عہد نبوی میں بھی ہمیں بدر و احد میں بھی ملتی ہیں وہ خواتین، احد میں تو ملتی ہیں وہ خواتین خاندان نبوی کی بھی اور صحابہ کرام کی، جنہوں نے فرسٹ ایڈ بھی کی، پانی پلایا زخمیوں کو، خبر گیری کی، اس کے بعد کی ساری جنگوں میں ملتی ہیں۔ صحیح۔ امور خانہ داری میں جو ذمہ داری خاتون کی ہے، پہلی بات تو یہ اسے پورا کرے، اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کا کرنا یہ اسلام میں کچھ سنجیدہ عمل نہیں ہے، عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ بعض اوقات مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ کوئی گھر میں ایسا مرد نہیں جو ذمہ داری ادا کرے، وہ خاتون کو کرنا وہاں اسلام منع نہیں کرتا، لیکن وہ حدود و قیود کو قائم رکھتا ہے کہ وہ مردوں سے محابہ نہ ملے، اپنے حدود میں رہ کر روزی بھی کمائے۔ تو یہ حدود و قیود ہیں، ان کے اندر رہ کر ضرورت کے مطابق کر سکتی ہے، ورنہ عورت صرف عورت بننا چاہے تو بھئی وہ بڑا مشکل ہے، تو پھر عورت کو مرد بننے کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ، خوبصورت بات۔ جو ذمہ داریاں اپنے اس کے حصے کی ہیں وہ تو پوری کرے، کہ نہیں؟ بالکل صحیح۔ تو مجبوراً اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سلسلہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ہم چونکہ زیادہ مادہ پرست ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے صرف مادے کو مقصد حیات بنا لیا نا۔ مادہ زندگی بسر کرنے کے لیے، مادہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات آخرت کی کامیابی کو پانا ہے۔ بالکل صحیح۔ مادی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ دولت جمع کر کر کیا کرے گا، مر جائے گا، چھوڑ جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے، تو کیا فائدہ؟ مثالیں سامنے موجود ہیں۔ اچھا ہے اچھی زندگی گزارے، آرام دہ زندگی گزارے، محنت کرے، جو حلال سے اپنا حق ملتا ہے وہ لے، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، صحیح۔ اپنے حق کے اندر خوش رہے، دوسروں کی جو ہے وہ ریس کرنا چھوڑ دے۔ فلاں نے یہ پہنا ہے میں نے یہ پہنا، نہیں، یہ نہیں، فلاں کے پاس پیسے ہیں اس نے وہ پہنے، میرے پاس جتنے میں وہ پہنوں۔ ایک آدمی نیا سوٹ پہنتا ہے، ایک دھو کے استری کر کے پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی بات ہے، اس کی اپنی بات ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو ایک تصور قائم ہے کہ جی مغرب نے یا ترقی یافتہ ممالک نے اس لیے ترقی کی ہے کہ وہاں پر خواتین نے شانہ بہ شانہ کام کیا ہے اور وہ ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے اس میں، اس لیے وہ آگے نکل گئے، اور ہماری خواتین چونکہ ایک بڑا حصہ ہے۔ بڑا خوبصورت دھوکہ ہے۔ خواتین نے کیا شانہ بشانہ کیا؟ یعنی مرد کا بوجھ بھی خاتون پر ڈال دیا گیا، جو خاتون کا ہے وہ تو ہے ہی خاتون۔ صحیح۔ خواتین نے مردوں کے بوجھ اپنے اوپر ڈالے،
تو اپنے بوجھوں سے جان چھڑائی، ان کے خاندان تباہ ہو گئے، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، ماں باپ بیٹا بہن بھائی کوئی رشتہ نہ رہا۔ مجھے ایک لڑکا ملا دارالعلوم کراچی میں، نوجوان وہاں پڑھتا تھا، تو میں نے کہا تمہیں یہاں کون لے آیا، کیسے آ گئے؟ Where are your parents؟ وہ کہنے لگا سمپلی when I got younger they kicked me out and shut the door۔ بیٹی بالغ ہو جائے تو گورنمنٹ کا وظیفہ ملنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ گھر میں رہنے تو کمرے کا کرایہ اور کھانے کا خرچ لے آؤ، کہاں سے لے آؤ یہ تمہاری مرضی، یہاں رہ سکتی ہو، نہیں تو جاؤ جہاں مرضی رہو۔ تو کیا ترقی کی انہوں نے؟ بیسیکلی تو یہ ظلم ہوا نا پھر۔ نہیں، کیا ترقی کیا کی؟ کون سی ترقی کی؟ نہ باپ رہا، نہ ماں رہی، نہ بہن رہا، نہ بھائی رہے۔ کون سی عورتوں نے کون سی ترقی کی کہ 10 سال کی عمر سے 16 سال تک تو انہیں کوئی پوچھتا ہے، اس کے بعد ساری عمر دھکے کھاتی ہیں، پھر پوچھتے کوئی نہیں۔ کون سی ترقی کر لی؟ خواتین نے کون سی ترقی کر لی؟ مجھے یہ بتائیں۔ معاشرہ تباہ ہو گیا، رشتے تباہ ہو گئے، انسانی زندگی تباہ ہو گئی، قتل و غارت گری، دہشت گردی، دنیا تباہ ہو گئی۔ ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے میں سونا چاندی جمع کرنے کے لیے سارا مڈل ایسٹ تباہ کر دیا، اور پھر کہا جی وہ خبریں جھوٹی تھیں۔ یہ کون سی ترقی ہے یار؟ کیا سوچتے ہیں لوگ؟ کروڑوں انسانوں کو قتل کر کے ایک اور بندے نے دولت جمع کر لی، وہ کامیاب انسان ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ انسانیت کو کیا فائدہ دے رہا ہے مغرب؟ آج کیا دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ نے تو وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو انہیں یہ سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ نہیں، اولڈ ہوم بھرے پڑے ہیں یار، اولڈ ہوم بھرے پڑے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان جوانوں پر جو بے فکر جیے جا رہے ہیں، انہیں کیوں اولڈ ہوم نظر نہیں آتے کہ کل مجھے وہاں ہونا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ میں اکبر۔ یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو آج ینگ مین دندناتے پھرتے ہیں والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کر، انہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو کل مجھے بھی اولڈ ہوم چھوڑ جائیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے نا جس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں اور ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے بھی اترنا ہے۔ تو وہ تو سیدھے عبرت کا نشان ہے، عبرت کا نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو جوان ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہی معاشرہ ہے تو میرا بھی کل یہی اشر ہو؟ بالکل صحیح۔ تو کیا معاشرہ تباہ ہو گیا، انسانی زندگی ختم ہو گئی، جانور بھی یار گلے کی صورت میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ کر لیتے ہیں، تو ان میں تو وہ بھی نہیں رہا۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اتنی سینسز بھی نہیں رہی مشینوں کی طرح چلے، جتنی جانوروں میں ہوتی ہیں کہ وہ بھی اپنے گلے کا اور اپنے ریوڑ کا تو لحاظ کر لیتے ہیں۔ ان میں تو اتنی بھی نہیں رہی، تو کیا ترقی کر؟ اگر یہی ترقی ہے تو آپ لوگ بھی کر لو۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ احساس نام کی جہاں کوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ چیز نہیں۔ اچھا، اس میں اگر ایک عورت خاتون اسلام کے اندر رہتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی با کمال خاتون ہے، تو اس کا کمال کیا ہے؟ ایک خاتون کا کمال کیا ہے اسلام کے اندر؟ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں شرعی، ان کو کمال طریقے سے پورا کرے۔ محمد علی جوہر علی کی اماں نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑا، تو بھی اماں کو ساری دنیا کیوں یاد کرتی؟ جوہر برادران کی ماں کو ایک تاریخی مرتبہ کیوں حاصل ہے؟ بیٹوں کی تربیت ایسی کی تھی جو انقلاب آفرین تھی۔ بالکل صحیح، ہاں جی، بالکل ٹھیک۔ آپ روز علامہ اقبال کے والدین کی تاریخ کیوں پر؟ انہوں نے کون سا تین مارا تھا؟ کون سے شعری مجموعے ہیں ان کے، یا کون سے لیکچر ہیں، یا کون سا کام؟ تربیت، ان کی تربیت، بالکل صحیح۔ ہاں جی، تو عورت اپنے فرائض ادا کرے تو نامور ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک، ایک عورت اگر گھر میں جو کام کر رہی ہوتی ہے، اگر ہم اس کے کام کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں اور اس کو اسی اندازے سے کہ یہ اگر کپڑے دھو رہی ہے، اگر باہر سے دھلواتے ہیں تو کتنے میں دھلیں گے، کھانا بنا رہی ہے اگر باورچی سے بنواتے ہیں تو کتنے میں،
تو وہ تو ایک مرد سے زیادہ پیسے کما رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھے ہوئے. زیادہ جی بالکل. تو یہ کس ترقی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں کہ جو عورت جب تک باہر نہیں نکلے گی، سر سے دوپٹہ نہیں اتارے گی تو ترقی نہیں ہوگی. وہ ترقی معکوس ہے، انسانیت ختم ہو جائے گی، حیوانیت آ جائے گی، ترقی ہو جائے گی. الٹی ترقی ہے نا، پیچھے کو جانے کی. ترقی کا نام ہے انسانی کمالات حاصل کرے، پھر تو ترقی ہے. اگر انسان سے انسان حیوان بن جائے تو ترقی ہے انسان کے لیے. میں نے آپ کے سفر نامے میں ایک چیز پڑھی تھی، اور اس طرح کی سوچ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں جنم نہیں لیتی، یا شاید بتانے والا کوئی نہیں ہے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے مغرب پہ تنقید کرتے ہوئے ان عورتوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو بے لباس ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں ان پہ رحم آنا چاہیے کہ وہ ہماری طرف سے اس امید میں ہے کہ ہم ان کا بدن ڈھانپ دیں. اب دیکھیے نا، یہ بالکل ہی ایک برعکس چیز ہے. مطلب یہ سوچ کہ وہ بیچاری ہیں، وہ بیچاری ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو کم از کم انسانی تہذیب ہم نے انہیں ماڈل بنا رکھا ہے، ہم انہیں انسانی تہذیب تو سکھائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ان تک اللہ کا پیغام تو پہنچائیں. مطلب وہ ایسے آپ کا وہ سفر نامہ پڑھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مغرب کی جو خاتون ہے وہ ایک کرب سے گزر رہی ہے، اور اس کو اس سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. جبکہ یہاں پر اگر ہم ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ رول ماڈل ہے اور ہمیں بھی اس کی طرح پہ. میرے بھائی، یہ لوگ ایک ہمدردی کے لفظ کے لیے ترس جاتے. ہم غالباً جا رہے تھے اسکینڈینیوین کے کسی ملک، مجھے یاد نہیں، تو پیرس میں ہمیں رات آ گئی. تو صبح اٹھے، ایئرپورٹ گئے. پیرس ایئرپورٹ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. آپ کا مجھے پتہ نہیں، اس وقت بھی بڑا بڑی وہ دوہری دیواریں، اوپر شیشہ لگا ہوا، اندر باہر. آپ جاتے ہیں تو آٹومیٹک سسٹم ہے، وہ پوری دیوار آگے سے سرک جاتی ہے، راستہ بن جاتا ہے. بڑا عجیب و غریب. تو جس جہاز پہ ہم نے جانا تھا، وہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہوگی، وہ نہیں جا رہا، ہمیں بیٹھنا پڑ گیا. ایک دوسرا جہاز جو اس کی جگہ انہوں نے متبادل فراہم کیا، وہ اس میں سیٹیں کم تھیں، اور کچھ لڑکیاں لڑکے کالج کے ینگ اسٹوڈنٹس جا رہے تھے. وہ ایک پوری ٹیم تھی، 35-40 جو بھی تھے، گرلز اینڈ بوائز. تو انہوں نے سب نے جانا تھا. اب اس میں سیٹیں اتنی تھیں، ہم 2 بندے تھے، ہمیں بھی جانا تھا بھائی. تو میں نے سوچا یار یہ تو مشکل پڑ گئی ہے، تو رہ جائیں گے ہم اس جہاز سے بھی. صحیح. تو ہمارے تو گنتی کے دن ہے، وہاں 2 دن رہنا ہے یا 3 دن اپنا کام پورا کرنا ہے، واپس آنا ہے، تو ہمارا وقت ضائع ہوگا. تو وہ لیڈی جو بیٹھی ہوئی تھی، وہ سیٹیں ایڈجسٹ کرنے پہ، وہ بکنگ پہ، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے بڑے چھوٹا سا ایک تعریفی جملہ، بیوٹیفل ینگ لیڈی لائک یو، ہاؤ کین ڈینائی، یو ہیو ٹو ارینج اوور سیٹس. اب وہ اس جملے کے لیے اتنی ترسی ہوئی تھی کہ اس نے ہمیں جہاز میں اوور لوڈ 2 بندے ٹھونس دیے. صحیح صحیح. کیا بات. اس نے 2 سیٹیں اوکے کر دیں. اب ہم وہ ایئر ہوسٹس کی سیٹ پہ بیٹھ کے جائیں یا کہیں جائیں، لیکن ہمیں اس جہاز میں ہمیں وہ لے کے، جب اس نے اوکے کر دی سیٹیں تو انہیں لے جانا پڑ گیا. صحیح. تو میرا خیال ہے ہارڈلی اس کی 32-34 سال عمر ہوگی، لیکن یہ 20-22 کے بعد ترس جاتے ہیں کہ کوئی انہیں کوئی ہمدردی کا جملہ بولے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں، بالکل صحیح بات. تو وہ میرے 2 لفظ جو تھے نا، ان کی اس نے بڑی قیمت چکائی. اس کی کیفیت چینج کر دی. آ کے کسی نے مجھے بیوٹیفل ینگ لیڈی تو کہا. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. سو یہی ہے کہ اسلام میں کمال یہی ہے کہ ہم نے تو اس معاشرے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے جی، اس میں رہ کے دیکھا ہے، گزارا کر کے دیکھا ہے، ان سے برت کے دیکھا ہے. بالکل صحیح. یہ زندگی کے تجربے ہیں نا جی. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اب آپ اس زندگی کا اندازہ لائیں جس کی خواتین اس ایک جملے کو ترستی ہیں. اس نے شاید اپنی ملازمت بھی رسک میں ڈال دی. صحیح بات ہے.
ہو سکتا ہے کہ انکوائری ہو جائے تو کہیں گے تم نے کیوں 2 بندے اوور لوڈ کر دیے، لیکن اگر کچھ بھی ہو جائے یہ جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور سوالات ہیں کافی سارے، وہ پھر شامل کریں گے بریک سے واپسی پہ. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021. اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجئے، اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ ای میل کرنا چاہیں تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کے لیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عبدالرشید ہیں اجرا شاہ مقیم سے. بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانا زیادہ افضل ہے یا ترجمہ سے قرآن پاک پڑھانا؟ بچے دونوں شعبے قرآن حکیم کے ہیں، اور یہ فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہر بندہ حفظ بھی نہیں کر سکتا، ہر بچہ ترجمہ بھی یاد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ہم تعلیم ٹھوسنا چاہتے ہیں. تعلیم ٹھوسنی نہیں چاہیے، بچے کا رجحان دیکھنا چاہیے. اگر حفظ کی طرف ہے اسے حفظ کرا دو. حفاظ کو بھی اللہ قیامت تک رکھے گا، اور یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. ترجمہ جاننے والے اور سمجھنے اور عمل کرنے اور سمجھانے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی بڑی سعادت ہے. تو بچے کا رجحان دیکھیں، جس طرف ہے وہ کرائیں، وہ اس کے لیے آسان ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب دونوں ہی افضل ہیں. افضل ہیں. قرآن کریم کے مہارت مختلف خدمت کے مختلف شعبے ہیں، جو خدمت اللہ چاہے لے لے. بالکل ٹھیک ہے. محمد ارباز حسن چک 228C، کون سا شہر ہے پتہ نہیں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ بہت بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور دوران نماز وہ مجھے آواز دیتی تو میں نیت توڑ کے جواب دیتا. میرا سوال ہے کہ کیا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے؟ بچے یہ فیس بک میں تو میں نے بھی دیکھا ہے، کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ وہی معاملہ ہے جو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے یہ کہ فیس سنی بک سنائی باتیں اور فیس بک کی باتیں باتیں ہیں. سنی سنائی باتیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مفروضوں پہ بات نہیں کی. آپ حقائق ارشاد فرماتے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جبران مسیح مرالی والا گجرا والا یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیوں کیا؟ آپ کو کیوں پیدا کیے گا؟ آپ کو کیوں موت آئی؟ جہان کیوں بنایا گیا؟ میرے بھائی اس بارگاہ میں کیوں نہیں چلتی؟ یہ اس کی مرضی. صحیح. سوال ایک اور ہے، انہیں شاید خلشت اس کے ان کے دل میں بھی وہی ہوگی، ان سے سوال نہیں ہو سکا، اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں چلتا؟ ٹھیک ہے. وہ مالک ہے، وہ جیسا چاہے جو چاہے. شروع میں جب ہم پڑھتے تھے، جب یہ چیزیں پڑھی تو یہ سوال میرے دل میں بھی آتا تھا کہ اللہ کریم نے
جب نبوت مکمل کر دی. یہ ختم نبوت ہماری سمجھ میں، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے. اصل بات یہ تکمیل نبوت ہوگی. بالکل ٹھیک، بالکل یعنی صحیح. حضور کی بعثت نے نبوت مکمل کر دی. اب اس میں کسی نئے نبی کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش. بالکل صحیح، بالکل تو صحیح. جب نیا نبی نہیں آنا تو ایک نبی کو پہلے سے باقی رکھ کے دوبارہ بھیجنے کی کیا مصلحت ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانے. مصلحت ضرور ہوگی لیکن اللہ بہتر جانے. یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ساری. صحیح. ذہن میں آیا، دل میں آیا، لیکن اساتذہ سے یا حضرات سے پوچھنے کی ضرورت صحیح. اس لیے ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ فرمائیں گے اللہ کی مرضی تم کون ہوتے. بات تو سادہ سی ہے. عملی زندگی میں جب تجربہ ہوا تو پتہ چلا کہ اللہ کریم بیلنس رکھتے ہیں ہر چیز کو. صحیح. زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے پہاڑ بنا دیے، اس کے اوزان پورے کر دیے کہ تھر تھراتی نہ رہے. دن کے لیے رات، رات کے لیے دن، گرمی کے لیے سردی، سردی کے لیے گرمی، صحت کے لیے بیماری، بیماری کے لیے شفا. ہر چیز، خشک سالی اور بارشیں. جہاں ذرا گڑبڑ ہوتی ہے تو تباہی آ جاتی ہے. ضرورت سے زیادہ بارش سیلاب بن جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ خشکی کیا سالی پیدا کرتی ہے. توازن رہتا ہے تو گاڑی چلتی رہتی. اسی طرح نیکی اور بدی کا جو ماحول ہے، صحیح. انسانی کردار سے ظلمت بھی پیدا ہوتی ہے، نور بھی پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس تاریکی اور اس روشنی کو بھی وہ برابر رکھتا ہے کہ نظام کائنات چلتا رہے. جہاں بے شمار لوگ گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے نیک بھی ہوتے ہیں کہ وہ روشنی اس کا مقابلہ کرتی رہتی بے شک، بے اور شک. کارگاہ حیات چلتی رہتی. اگر بالکل ہی ظلمت چھا جائے تو پھر نوح علیہ السلام کی طرح قوموں کی قومیں غرق ہو جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں. تو اللہ نے ایک اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا، علماء حق کا ایک نظام بنا دیا کہ وہ لاکھوں گناہ گاروں پہ ایک نیک جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے. اس کے کردار سے اتنی روشنی پھوٹتی ہے کہ وہ لاکھوں کے گناہوں کو برابر کیے رکھتی ہے. لیکن جب ہم نے اپنے زمانے کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، تجربہ ہوا، اپنا کردار، اپنے ماحول کا کردار دیکھا تو سمجھ آئی کہ شاید ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ولی کی ولایت توازن پورا نہیں کر سکے. صحیح، صحیح. پھر کوئی نبی زمین پر ہوگا جو اس عہد کے گناہ گاروں کے مقابلے میں روشنی کا پگڑا پورا کرے گا. یہ میری سمجھ ہے. صحیح، صحیح. کہ پھر شاید نور نبوت کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ نیا نبی تو کو آنا نہیں تھا. تو اللہ کریم نے ایک پرانا نبی محفوظ رکھ لیا. جب ضرورت ہوگی اسے زمین پہ نازل فرما دے گا. اتباع و محمد رسول اللہ کا کریں گے، لیکن ہوں گے تو خود بھی نبی. نور تو ان میں نبوت کا ہوگا، ولایت کہاں اور نبوت کہاں، تو وہ اس عہد کے وزن کو پورا کریں. یہ میرا خیال ہے. صحیح، صحیح. بالکل ٹھیک ہے. مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے انہی کا ایک اور سوال ہے جبران مسیح کا، یہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 0333455021. اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجئے. اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ ای میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے. کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش،
तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाज़िर होते हैं हमारे साथ के लिए। प्रिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम मवान साहब। हज़रत जी, ये जबरान मसीह का ही दूसरा सवाल है। ये कहते हैं कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि कुरान पाक में हकूक़ुल्लाह माफ़ है, फिर हकूक़ुल इबाद क्यों माफ़ नहीं है? आपके दोस्त ने गलत बताया। जिस चीज़ को हक कहते हैं वो तो माफ़ होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। जब हक है तो माफ़ कैसे हो गया? हक तो अदा करना पड़ता है। ठीक है। तो हुकूकुल इबाद भी बेटा एक तरह से हुकूकुल्लाह ही है, इबाद ने खुद तो मुकर्रर नहीं किए, अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। तो हुकूकुल इबाद भी एक तरह से तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करते हैं, हुकूकुल्लाह ही की फहरिस्त में आते हैं। सही सही। तो माफ़ शाफ वाली बात तो किसी ने आपको गलत बताई, कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा मारूफ जुमला है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूंगा लेकिन बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करूंगा। नहीं, सवाल ये नहीं है कि वो माफ़ हैं, सवाल ये है कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि जो मेरे हुकूक हैं उनकी बात तो मेरे साथ होगी, क़यामत को मेरे साथ बात करोगे, मैं पूछूंगा। लेकिन हुकूकुल्लाह का मामला, हुकूकुल इबाद का मामला और उलझ जाएगा कि मैं कहूँगा पहले उससे सफाई लेकर आओ। सही, बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हें अपने जैसे बंदे से भी पूछना पड़ेगा। सही। इसका ये मतलब नहीं कि हुकूकुल्लाह माफ़ हो गए। सही है। आप एक तो बराह रास्त अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं कि या अल्लाह गलती हो गई, तो मामला अल्लाह के साथ है। तो फरमाया मेरे साथ तो चलो मैं जो चाहूँ करूँ, लेकिन फिर तुम्हें अपने जैसों के पास भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो चूंकि तुम्हारे जैसे तो उसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है ना। सही सही, बिल्कुल ठीक है। वो तुम्हारे जैसे हैं, वो अब तुमसे क्या सलूक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। रज़िया खातून है चीचा वतनी से, ये कहती हैं कि मेरी 4 जवान बेटियां हैं, मैं उन चारों के रिश्ते के लिए परेशान हूँ। उम्रें ढल रही हैं, बराए मेहरबानी को वजीफ़ा बता दें कि उनके रिश्ते अच्छी जगह हो जाए। बच्चे दुआ किया करो, आप भी, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे उनके रिश्ते अच्छे हो जाएं, अल्लाह को शरीफ ख़ानदानों में बेहतर रिश्ते कर दे। सही। वजीफ़ा यही है कि शरीयत का इत्तेबा करें, जायज़ ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह करीम से दुआ करें, वो बग़ैर वजीफ़ों के सुन लेता है। कोई वजीफ़ों का वो पाबंद नहीं है, यही वजीफ़ा है कि उससे मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपके दिल से कितनी निकलती है ये आवाज़, इस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। असद मुख्तार है ज़िला नारोवाल से, आखिरत में जब हिसाब का दिन होगा तब क्या इंसान का रूह और जिस्म इसी तरह इकट्ठे होंगे जैसा कि दुनिया में जिंदा इंसान के होते हैं? इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। क्योंकि दुनिया में जिंदा इंसान का मुकल्लफ बिज़ात वजूद है, रूह इसके ताबे। ठीक है। रूह बराह रास्त मुतासर नहीं होता, बदन मुतासर होता है, उससे रूह मुतासर होता है। बरज़ख में बराह रास्त मुकल्लफ रूह हो जाता है, बदन उसके ताबे हो जाता है। गल सड़ जाए, ज़रे बन जाए तो भी हर ज़रे का तल्लुक़ रूह से रहता है। अज़ाब सवाब रूह को होता है, उसकी लज़्ज़त उसे पहुँचती है। सही। क़यामत को रूह और बदन दोनों मुकल्लफ। अच्छा। एक जैसे, तो इससे कई गुना ज़्यादा हसास, सेंसिटिव होंगे। दुनिया से ज़्यादा होश आवाज़, ज़्यादा बीनाई, ज़्यादा सुनवाई, कई गुना ज़्यादा हर चीज़। सही। और ये जिस्म और रूह मिलकर फिर उसी तरह का इंसान बनेगा, उसी तरह का इंसान बनेगा और हमेशा रहेगा, और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ज़्यादा बाशऊर हो जाएगा। हर सेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रूह और बदन दोनों
ایک سا محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، انہی کے سوال کا ایک اور دوسرا سوال ان کا جو ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، کیا اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے؟ ہاں بالکل پہنچتا ہے۔ ہر نیک عمل جو نفل کیا جائے، نفل کے طور پر جو عمل کیا جائے اور اس کا ثواب کسی زندہ کو دیں یا مردہ کو دیں، یہ مرنا کوئی شرط نہیں ہے، زندے کو بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مرنے والے کو بھی دیا جائے۔ ایک بیلنس ہے آپ کا، آپ نے جو آپ پر فرض ہے وہ تو ذمہ داری ہے، اور یہ ایصال ثواب کے لیے نفل وہ ہوتا ہے جو قسم میں فرض ہو اور فرض نہ ہو۔ صحیح، نماز فرض ہے تو آپ رکعت نفل پڑھتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو صدقات دیتے ہیں، رمضان فرض ہے تو نفلی روزے رکھتے ہیں، حج فرض ہے تو نفلی حج کرتے ہیں۔ تو آپ کو خیرات، صدقات یا عبادات کر کے نفل جو آپ پر فرض نہیں ہے زائد کر کے اس کا ثواب کسی زندے کو بخش دیں یا کسی مرنے والے کو، تو آپ نے اللہ سے عرض کرنی کہ یا اللہ اس کا اجر فلاں، وہ آپ کا بینک بیلنس ہے اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا۔ صحیح، مرنے والا بھی اس کی بارگاہ میں تو موجود ہے اور زندہ بھی موجود ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ خالد عمران پاک وطن سے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے، پھر اس نے نیکی اور بدی کے کلمات لکھنے کے لیے کرامن کاتبین کو کیوں مقرر کیا ہے؟ اس کی مرضی میرے بھائی، وہ آپ پر دو گواہ بنانا چاہتا تھا کہ آپ قیامت کو کہیں گے اللہ میں نے تو ارد گرد نہیں دیکھا، صحیح، وہ کہیں گے ہم تو تیرے ساتھ تھے میرے بھائی، ہم لکھتے رہے، یہ دیکھ فلاں وقت تو نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا۔ پھر اس کا بھی انکار کرے گا، کہے گا میں نے انہیں بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، پھر حکم ہوگا اس کے ہاتھ، پاؤں، جلد، زبان، کان، ناک، بولو بھائی، وہ سب بتائیں گے اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ پھر وہ ان سے کہے گا لِمَ شَهَدتُّمْ عَلَيْهِ، یہ تمہیں کیا ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں اس نے حکم دیا جس نے پیدا کیا تھا، جو کچھ تو نے ہم سے کیا ہم بتا رہے ہیں۔ صحیح، یہ انسان ہے، یہ تو قیامت کو کہے گا یا اللہ میں نے تو تجھے وہاں نہیں دیکھا، تو کہتے میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ کہے گا یہ دو فرشتے تیرے ساتھ تھے، یہ لکھتے رہے، میں نے تو بھی نہیں دیکھا، بس نہیں کہاں بیٹھ کے لکھتے رہے کیا میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو فرمائے گا ان ہاتھوں سے تم نے کام کیا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ اس نے یہ کیا، ہم سے کیا۔ آنکھوں سے پوچھے گا تم نے یہ دیکھا؟ ہاں اللہ ہمیں اس نے استعمال کیا۔ زبان کہے گی مجھے استعمال کیا، کھال وجود کی مجھے استعمال کیا، اعضاء گواہی دیں گے۔ پھر کہ لِمَ شَهَدتُّمْ عَلَيْنَا، قرآن کریم میں آتا ہے کہہ اٹھے گا اور تم میرے خلاف گواہ کہاں سے پیدا ہو؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر ایک کو جو گواہی دی تھی آج اس نے ہمیں بھی گواہی دے دی، تو ہم اس کی بارگاہ میں جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، ایک انسان کے خلاف گواہی اس کی آنکھیں دے رہی ہیں، اس کے کان دے رہے ہیں، اس کی زبان دے رہی ہے، اس کے اعضاء دے رہے ہیں، تو یہ انسان ہے کون؟ انسان اصل انسان روح ہے، روح ہے، صحیح، یہ آلہ ہے استعمال کا، یہ جو وجود ہے یہ روح یہ آلہ ہے، اس دنیا میں استعمال کا آلہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ ہم آپ آلے سمجھ کی لیں اتنی یہ آپ خدمت کی کرتے ہیں، یہ سواری ہے، یہ گھوڑا ہے، صحیح صحیح، اب جب روح الگ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابا جی کو غسل دو، ابا جی کو کفن پہناؤ، وہ تو میت ہو جاتی ہے۔ میت ہو جاتی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹے کو نہلاؤ، بیٹے کو دفن اللہ کرو۔ اکبر، روح ہوتی ہے تو بالکل قریب المرگ بھی کرو، کوئی کہتا ہے اسے میت۔ بالکل صحیح، ایک قانون ہے کہ جب الانسان مطلق انسان بولا جائے گا تو مراد روح ہوگی، روح ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، یہ وجود جو ہے یہ روح کا ایک ہتھیار ہے، آلہ ہے، سواری ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، جہاز ہے۔ چونکہ روح جسم لطیف ہے، دنیا مادی ہے، جسم لطیف مادے کو تو استعمال نہیں کر سکتا، اس کے پاس مادی کو ہوگی گرپ والی چیز تو استعمال کرے گا، تو یہ مادی وجود سے دیا گیا۔ تو یہ جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں یہ روح سے ہوتی ہیں؟ جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اس میں روح کمزور ہوتی ہے جب، اور محض مادی چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ صحیح،
تو پھر غلطیاں ہوتی ہیں، پھر ہوتی ہیں. کیونکہ روح کی حیات تو ایمان سے ہے. بالکل صحیح. اب روح تو ہے لیکن اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو مردے کی طرح ہے، صحیح. بے حص ہے. بالکل صحیح. ہے ایمان کا تعلق ہے لیکن مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو گناہ کرتا رہے گا. صحیح. اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں، پھر وہ کام ہوتا ہے جس میں روح کو تسکین ہے. بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں. نصیر علی ہے مرید کے سے. اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں تو پھر اولیاء اللہ کے پاس جا کر طلب کرنا یا مرادیں مانگنا کس طرح جائز ہے؟ مرزا مظہر جامع جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک 5-6 شعروں کی ایک نعت ہے بڑی خوبصورت، اور اس میں یہی اس کا ایک شعر ہے، محمد از تو میں خام خدا را. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر کہتے ہیں محمد از تو میں خام خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو تو خدا مانگو، اللہ سے مانگو تو حضور کی محبت مانگو. سبحان اللہ. مسئلہ ہی حل ہو گیا. دیگر لب وامکن مظہر فضول ہے، سخن از حاجت افزوں تر فضول ہے. اس کے علاوہ باتیں فضول. اللہ اکبر. اہل اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ کا قرب مانگو بھائی. سبحان اللہ. باقی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ دینا یہ تو ولی اللہ سے مانگنا تو شرک ہے. بالکل یہ ٹھیک. تو اللہ سے مانگو بھائی، اس کا کام ہے. جو ولی اللہ کو قتل کر دیتے ہیں، جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، بچے ان کے بھی ہوتے رہے، مکان ان کے پاس بھی تھے، گھر ان کے بھی تھے، دنیا ان کو بھی ملتی رہی. جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ان کے کام کون کرتا ہے؟ یہ کتیاں جو 10-10 بچے دیتی ہیں، یہ خنزیر کی مادہ جو 18-18 بچے دیتی، اس کا پیر کون ہے؟ یہ کہاں سے تعویذ لیتی؟ اس کا اپنا نظام ہے بھائی. اہل اللہ ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے، اور جہاں سے اللہ مل جائے وہاں سے کچھ اور لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہے. سوالات ابھی بہت سارے تھے، تشنگی باقی ہے، لیکن اگلے پروگرام میں ان کو ڈسکس کریں گے. خیر ہو انشاءاللہ. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اپنا سوال، اور ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے. کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا